حویلی کے کمرے سے اچانک ہی آتی چیخوں پر سب بری طرح چونکے تھے، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چیخوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، تبھی سب تیزی سے اس حصے کی جانب آئے جہاں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ جو جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ سامنے وہ 11 سال کی بچی ٹوٹی پھوٹی حالت میں روئے جا رہی تھی، جبکہ پاس کھڑا وہ 20 سالہ نوجوان حیران و پریشان اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ یا میرے اللہ، میری بچی! اس کی ماں نے لپک کر اس بچی کو اپنی باہوں میں سمیٹا۔ وہیں اس کا باپ اس لڑکے کا گریبان تک پہنچ گیا۔ ہمت کیسے ہوئی تیری ہمارے خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کی قسم۔ بکواس بند کر، تیری ہمت کیسے ہوئی میری ولایت شاہ کی بیٹی پر گندی نظر رکھنے کی؟ میرا یقین کریں میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ جھوٹ؟ تو کیا یہ جو میری بیٹی کی حالت ہے یہ جھوٹ ہے؟ میرا یقین کریں میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ بے بسی سے چلایا، 11 سال کی ہے میری بیٹی، کچھ تو شرم کرتے۔ اس آدمی نے کہتے ساتھ کئی تھپڑ اس لڑکے کے منہ پہ مارے کہ وہ جھٹکے سے زمین پہ جا گرا۔ روتی سسکتی اس 11 سالہ بچی نے ماں کے پہلو سے سر نکال کر اپنے باپ کو دیکھا، جو صرف تھپڑوں پر نہیں رکا، سبھی دم سادے تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب باہر سے قدموں کی آواز آنے لگی، اس کا مطلب تھا حویلی کے بڑوں کو اس کی خبر ہو چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بڑے شاہ کی آواز۔ اس لڑکے کو مارتا اس بچی کا باپ رکا۔ بابا جان، بہت بھروسہ نہ تھا نا آپ کو اس پر؟ دیکھیں اس نے میری پلفشا کی زندگی پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس کی بات پر بڑے شاہ جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ انہوں نے بے یقینی سے زمین پر پڑے لڑکے کو دیکھا۔ میرا یقین کرے میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب کیا؟ یہ پھٹے کپڑے اور آنسوؤں کے نشان؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ غصے سے گرجے۔ میرا کوئی یقین کیوں نہیں کر رہا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بڑے شاہ، میرا کوئی قصور نہیں۔ میں نے اب بھی جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا بغیرت انسان پلوشا کہتا ہے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے بال مٹھی میں دبوچے۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکیوں کی عزت پر وار کرنے کا؟ اب دیکھ تیرا وہ حال کریں گے کہ اس گاؤں میں تیرا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے کہتے انہوں نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے اس لڑکے کو گریبان سے گھسیٹا تھا۔ تکلیف سے اس لڑکی کی چیخیں بلند ہوئیں۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا، مگر جو منظر اسے دیکھنے کو ملا وہ اسے ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ اس بچی کو مسکراتے دیکھ رہا تھا جو کچھ لمحے پہلے اس پر الزام لگا کر رو رہی تھی۔ وہ حال کرنا اس کا کہ اس گاؤں میں کوئی اسے رکھنے کو تیار نہ ہو۔ پلوشا کی ماں چلائی۔ وہ دونوں بھائی اسے لیے باہر آئے اور اسے بیچ گاؤں میں پھینکا۔ اب اس کا انجام پورے گاؤں نے دیکھنا تھا۔ اسے بیچ گاؤں میں بری طرح مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ وہ شاید اسے جان سے مار دیتے اگر سرپنچ بیچ میں پڑ کر اس کی جان نہ بچاتے۔ لمحوں کا کھیل تھا، وہ ایک عزت دار انسان سے بے عزت انسان بن گیا تھا۔ اسے گاؤں سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کی زندگی کا مذاق ایک 11 سالہ بچی نے بنایا تھا۔ یہ پھانس اس کے دل میں گھر چکی تھی، کبھی نہ نکلنے کے لیے۔ شاہ حویلی میں سوگ کا سما تھا۔ یہ حویلی ولایت شاہ کی تھی، جن کے 2 بیٹے کریم اور ناصر شاہ تھے۔ کریم شاہ اور زاہدہ کے 2 بچے تھے، رومان اور مہک شاہ، جبکہ ناصر شاہ اور ادیبہ کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی جو بہت منت مرادوں سے ہوئی تھی۔ اس کا نام انہوں نے پلوشا رکھا تھا۔ پلوشا شاہ بھوری آنکھوں والی وہ چھوٹی سی پری جس میں سب کی جان بستی تھی۔ اس میں وہ آنکھوں سے دور نہ ہو اس لیے ولایت شاہ نے اس کے لیے اپنے سب سے قابل بھروسہ مند انسان کا انتخاب کیا تھا۔ مگر آج جو ہوا اس کے بعد ان کا اعتبار پوری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ قابل بھروسہ مند انسان اس کی 11 سال کی پوتی پر گندی نظر رکھتا تھا۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ اس شخص کی آنکھیں نکال لیتے۔ پلوشا کہاں ہے؟ بابا مہک کے پاس ہے۔ مہک اسے سلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جواب زاہدہ بیگم نے دیا تھا، وہ جب سے دیپا کو سنبھال رہی تھی۔ آپ نے اسے جان سے مارنے کیوں نہیں دیا بابا؟ اگر وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ کر جاتا۔ دیپا سنبھالو خود کو، ہماری بچی محفوظ ہے اور اس انسان کو نکال دیا ہے یہاں سے۔ عزت والا ہوا تو کبھی یہاں واپس نہیں آئے گا۔ اور ایک بات، آج کے بعد حویلی میں اس بات کا ذکر کوئی نہیں کرے گا۔ اپنا حکم سناتے وہ اٹھ گئے۔ وہیں حویلی کے اوپری حصے میں مہک نے مسکرا کر بیڈ پر موبائل سے کھیلتی پلوشا کو دیکھا۔ مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پلوشا میری جان، اتنا اچھا کام کر کے تم نے اپنے آپا کو خوش کر دیا ہے۔ چاکلیٹ پلوشا کو تھماتے اسے کمرے میں داخل ہوتی اپنی ملازمہ کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟
اس لڑکے کو بہت مارا ہے، بہت زیادہ۔ وہ گاؤں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ملازمہ کی بات پر اس نے محض سر ہلا دیا۔ اندھیرا ہونے لگا تھا جب خود کو چادر سے ڈھانپے وہ مہک شاہ تھی جو سب کی نظروں سے بچتے اسٹیشن کی جانب آئی۔ وہیں اسے دور سے وہ شخص نظر آیا۔ قدموں میں تیزی لائے وہ اگلے لمحے اس کے سامنے تھی، جو مہک کو اس وقت اپنے سامنے دیکھ پوری طرح چونکا۔ چچ چچ، بہت برا ہوا تمہارے ساتھ۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ افسوس کرنے؟ دیکھو ذرا، مجھے نہیں پتا تھا تم بچیوں میں دلچسپی رکھتے ہو۔ بکواس بند کرو۔ اپنی تکلیف سے اس کی کراہ نکلی۔ وہیں مہک ہنس دی۔ مجھے ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا تمہیں، کم سے کم تمہاری عزت تو محفوظ رہتی۔ دیکھو اس بچی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ جاؤ یہاں سے۔ جا رہی ہوں، مگر یاد رکھنا ایک چھوٹی بچی نے تمہاری آنکھوں سے سارے خواب نوچ لیے، تمہیں رسوا کر دیا۔ اگر تم مجھے ریجیکٹ نہ کرتے تو حالات مختلف ہوتے۔ تم نے مجھے ٹھکرایا اور اس دنیا نے تمہیں ٹھوکر پر رکھ دیا۔ زہر اگلتے وہ نفرت سے اسے دیکھتے وہاں سے نکل گئی، جبکہ پیچھے رہ جانے والے شخص کی آنکھوں میں پہلی بار نفرت بھرے تاثرات ابھرے تھے۔ ایسی نفرت جس کی آنکھ آنے والے وقت میں کسی کو جھلسا کر رکھ دینے والی تھی، کیونکہ ابھی تو کہانی کی ابتدا ہوئی تھی۔ 9 سال بعد۔ بلوشہ، چلو ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ کائنات کی پکار پر وہ تیزی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوتے، اپنے سنہری بال اونچی پونی میں باندھتے، اپنا بیگ سنبھالے تیزی سے نیچے بڑھی۔ آ رہی ہوں، تم نے میری جان مشکل کر دینی ہوتی ہے۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے اس نے خفگی سے کہا، جس پہ لاؤنج میں بیٹھی جہاں آرا بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ میری بیٹی تمہاری نوکر نہیں ہے بلوشہ بی بی۔ ان کی بات پر باہر بڑھتے اس کے قدم تھمے، ماتھے پر ناگواری سے بل نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، کائنات ماں کو اشارہ کرتے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل آئی۔ مجھے کیوں لائیں آخر تم؟ تاکہ تم اور میری امی پھر نہ الجھ جائیں۔ بلوشہ، کچھ وقت کی بات ہے، برداشت کر لو امی کی باتیں۔ کائنات، میری بات سنو۔ میں بلوشہ شاہ ہوں جس نے کبھی کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ اگر تم مجھے نہ روکو۔ بلوشہ پچھلے سال 4 سے کراچی اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنے ماموں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ وقت گزرتے ساتھ اس کے حسن میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ حد درجہ نخریلی بلوشہ کی کم ہی کسی کی برداشت کرتی تھی۔ اس کی ممانی کو اس کا یہ ضدی انداز اور نخرہ ذرا برابر بھی برداشت نہیں تھا، مگر وہ مجبور تھیں۔ اچھا اچھا بس میری جھگڑالو بہن، کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور ہم یہاں فضول بحث میں پڑھ رہے ہیں۔ اسے ٹوکتے وہ تیزی سے اس کا ہاتھ تھامے کلاس کی جانب بڑھی۔ ان کی آج اہم کلاس تھی۔ اچھا سنو کائنات، آج مجھے جیولری شاپ پر جانا ہے۔ اس کی بات پر کائنات نے چونک کر اسے دیکھا۔ شام میں تمہارے بابا اور مما آ رہے ہیں اور شاید بڑے شاہ بھی آئیں، تو تم نے کیوں وہاں جانا ہے؟ یہ سرپرائز ہے۔ آنکھ ونک کرتے وہ کلاس کی جانب دھیان کر گئی، جبکہ کائنات نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، کیا یہ فی الحال کوئی نہیں جانتا تھا۔ کراچی پولیس تھانے میں اس وقت عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی بکھلایا گھبرایا سا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ جلدی کام کرو ورنہ آج خیر نہیں۔ ایف آئی آر کی فائلز ریڈی کرتے کانسٹیبل نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ لگتا ہے سارے سال کی تیاری آج ایک ہی دن میں کر لی ہے۔ اچانک ہی بھاری مردانہ آواز پر جو جہاں تھا وہیں کا وہیں ٹھہر گیا۔ کانسٹیبل نے جھٹکے سے گردن موڑ کر تھانے کے داخلی دروازے پر ہاتھ باندھے رکھے اس وردی میں موجود آفیسر کو دیکھا۔ گھنی مونچھیں، ہلکی داڑھی، سرمئی آنکھیں، مغرور نکوش۔ وہ شاہانہ مرد اس وقت چہرے پر کرختگی لیے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ سر، آپ کا کانسٹیبل۔ کانسٹیبل کا لہجہ لڑکھڑایا۔ ہاں میں، کیا ہوا؟ کیا میرے آنے کا پتہ نہیں تھا؟ سر، آپ تو شام میں آنے کا کہا تھا۔ یاد ہے مجھے، مگر تم جیسے حراموں کو یاد دلانا بھی ضروری تھا کہ وہ تھانے میں کام کرتے ہیں، کسی سرائے میں نہیں۔ سرد لہجے میں کہتا وہ سامنے کھڑے سبھی لوگوں کو شرمندہ کر گیا۔ سب کے سب آفس میں پہنچو۔ فوراً حکم صادر کرتا وہ لمبے ڈھک برتا اپنے آفس میں داخل ہوا، جہاں ٹیبل پر اس کے نام کی نیم پلیٹ موجود تھی، جس میں بڑے حروف میں اس کا نام تحریر تھا، اے سی بی شامر۔ ٹیبل پر موجود گرد دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اگلے لمحے میں سبھی لوگ اس کے آفس میں موجود تھے، ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے، جانتے تھے اب ضلالت پکی ہے۔ سر وہ کیا؟ سر وہ علاقے میں واردات بڑھتی جا رہی ہیں، مگر تم لوگوں کو ذرا سا احساس ہے کسی کام کے نہیں ہو تم لوگ۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے میں کسی کا کچھ بھی بولنا بیکار تھا۔ کام پر لگو سارے، اب کسی کی شکایت آئی تو سیدھا نوکری جائے گی۔ دھمکی کے ساتھ اسے سب کو جانے کا اشارہ کیا، جس پر سبھی فوراً وہاں سے غائب ہوئے
انہیں جاتے دیکھ ہنکارا برتا وہ ٹیبل پر موجود فائل دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، کیا مطلب گھر والے واپس نہیں آ رہے؟ آج خوشی سے اس کی آنکھوں کی چمک پڑی تھی۔ کائنات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے؟ ارے کچھ نہیں بھائی، ماما پاپا آتے تو وہی سختیاں، وہی ہر چیز، بس اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ اچھا، مجھے لگا تم بھی سب کے ساتھ رات کو جا رہی ہو۔ وہ اچانک کہتے رکی۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون کہاں جا رہا ہے رات کو؟ مجھے کیوں نہیں پتا؟ پلوشا نے حیرت سے کائنات کو دیکھا جو دانتوں تلے لب دبائے کھڑی تھی۔ ارے یار کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ بتاؤ مجھے، کون کہاں جا رہا ہے؟ اگر تم لوگوں کے ساتھ جا رہی ہو مجھے سچ بتانا، جھوٹ مت بولنا۔ کائنات اس کی ضد پر۔ کائنات نے گہرا سانس بھرا۔ دراصل آج رات ایک بار پھر سب ایڈونچر پہ جا رہے ہیں۔ تم جانتی ہو نا کون سا ایڈونچر؟ ویٹ، تم سب دوبارہ جا رہے ہو اور تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اس کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ علی نے بتانے سے منع کیا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے تمہارے پیرنٹس آ رہے ہیں اور وہ کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ رسک مائی فٹ، میرا آئیڈیا تھا یہ سب، اور میں لاش بھی چاہوں گی۔ مجھے نہیں پتا، وہ فیصلہ کر چکی تھیں۔ کائنات نے کندھے اچکاتے موبائل پر علی کو میسج سینڈ کیا تھا۔ اب بس انہیں رات کا انتظار تھا۔ رات کی سیاہی چاروں اور پھیل رہی تھی۔ گھڑی رات کی 12 بجانے والی تھی۔ ایسے میں پورا گھر اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی اوپری منزل پر موجود کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور پلوشا دبے قدموں باہر آئی۔ سیاہ جینز اور شرٹ کے اوپر سیاہ جیکٹ پہنے وہ جانے کے لیے مکمل تیار تھی۔ نیچے کھڑی کائنات کے اشارے پر وہ دبے قدموں نیچے آتی پچھلے دروازے سے گھر سے باہر نکلی تھی۔ گھر کے پچھلی جانب علی اور اس کے باقی دوست ان کے منتظر تھے۔ آج ہفتے کی رات تھی۔ علی ان کا لیڈر تھا۔ یہ 5 لوگوں کا گروپ تھا جو ہمیشہ مختلف ایڈونچر کرتے تھے اور اس بار ان کا ایڈونچر سب سے الگ تھا۔ وہ ایک بار ڈکیتی کا ایڈونچر کرنا چاہتے تھے، آدھی رات کو کسی کو لوٹنے کا ایڈونچر۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ کون میرے ساتھ آگے آئے گا اور کون پیچھے رہے گا؟ علی کے پوچھنے پر پلوشا نے سب سے پہلے ہاتھ اونچا کیا۔ پلوشا کو علی کے ساتھ جانا تھا جبکہ باقی سب گاڑی میں ان کا ویٹ کرنے والے تھے۔ علی نے ایک نظر کائنات کو دیکھا اور پھر اپنی جیب میں موجود گن پلوشا کی جانب بڑھائی۔ ہر چیز سیٹ تھی۔ وہ دونوں اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑے تھے جب سامنے روڈ سے گاڑی آتی نظر آئی۔ علی نے فوراً سے پلوشا کو اشارہ کیا جو الرٹ ہوتے سامنے دیکھنے لگی۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ آج سے پہلے اتنا رسکی کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی قریب آئی، علی اچانک ہی گاڑی کے سامنے آیا۔ ڈرائیور نے گھبرا کر گاڑی کو بریک لگائے۔ گاڑی رکتے ہی پلوشا تیزی سے گن لیے گاڑی کے سامنے آئی۔ اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ وہ ڈرائیور پوری طرح گھبرایا۔ وہ 2 ہی لوگ تھے جن کے چہرے ہوائیاں اڑا رہے تھے۔ ان کو گھبراتے دیکھ پلوشا مسکرائی۔ جیت کی خوشی اس سے پہلے وہ اپنا ایڈونچر پورا کرتے، پولیس سائرن کی آواز پر علی گھبراتا پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا۔ اوہ شٹ، مارے گئے! پولیس! چلو پلوشا! کہتے ساتھ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگا تھا۔ اس سے پہلے پلوشا کو بھاگنے کا موقع ملتا، اس ڈرائیور نے اچانک ہی اس کا گن والا ہاتھ پکڑتے پیچھے کی جانب مروڑا۔ اوہ چھوڑو! مجھے درد سے بلبلاتے وہ چیخی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ علی اسے چھوڑ کے جا چکا تھا جبکہ وہ ان دونوں لوگوں کے شکنجے میں آ چکی تھی جو پولیس کی گاڑی دیکھتے ہی شیر ہو چکے تھے۔ چھوڑو پلیز، مجھے جانے دو، میرا ہاتھ چھوڑو۔ دیکھو تم جو بولو گے میں کروں گی، میرا ہاتھ چھوڑو پلیز۔ اکیلے ہونے کا احساس اس کی جان نکال گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں لوٹنے کا لوگوں کو، اب مزہ آئے گا جب پولیس تمہیں مارے گی۔ ان کے ڈرانے پر وہ بھاگنے کی کوشش کرنے لگی مگر تب تک پولیس آ چکی تھی۔ چلو جی، ایک ڈاکو تو پکڑا گیا۔ پولیس اہلکار اس کی گن چھینتا اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنانے لگا۔ میرا یقین کرو میں ڈاکو نہیں ہوں، یہ نکلی گن ہے۔ میں اب جو بولنا تھانے جا کر کہنا۔ بنا اس کی سنے اہلکار نے اسے پولیس وین میں ڈالا۔ پلوشا پوری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے پاس اس کا موبائل نہیں تھا، اسے کسی کا نمبر زبانی یاد نہیں تھا۔ وہ مسلسل ان لوگوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی مگر وہاں اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اے سی پی شاہ میر نے ایک نظر گھڑی کی جانب دیکھا۔ 12:30 ہو چکے تھے۔ آخری فائل پہ سائن کرتا وہ جھٹکا۔ باہر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ شمیم، کیا ہو رہا ہے باہر؟ سر، ڈاکو پکڑا گیا ہے جائے واردات سے، اور وہ ڈاکو آدمی نہیں بلکہ لڑکی ہے۔ اس کی بات پہ شاہ میر بری طرح چونکا۔ باہر سے آوازیں بڑھتی جا رہی تھیں۔
اپنا کام چھوڑے وہ باہر کی جانب بڑھا۔ وہیں دوسری طرف سب کے درمیان کھڑی پلوشا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ میں کوئی ڈاکو نہیں ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں چرایا، مجھے جانے دو، میں بے قصور ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی، غصے سے پاگل ہو رہی تھی، مگر کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری سزا تو ACP صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے، مجھے سزا نہیں۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں کیوں سزا؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک عقب سے آتی بھاری مردانہ آواز پر پلوشا نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو پتھر ہی ہو گئی، سانس سینے میں اٹکا۔ اتنے سال بعد وہ یوں سامنے آئے گا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ سر، یہ لڑکی پکڑی گئی ہے اور اب شور مچا رہی ہے، اس کے پاس سے یہ گن ملی ہے۔ یہ گن نکلی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ ہم تو بس… کہتے کہتے اس نے اپنی زبان کو بریک لگائے، کیونکہ شامیر کے جسم میں چوبتی نگاہیں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا وہ اسے پہچان گیا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ شرم نہیں آتی جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہوئے؟ لیڈی کانسٹیبل نے غصے سے اس کا جبڑا دبوچا۔ گن اصلی ہے سر، یہ دیکھیں۔ اہلکار نے گن شامیر کے حوالے کی، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد سائڈ کے بھاری قدم اٹھاتے وہ پلوشا کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پلوشا نے گھبرا کر قدم پیچھے لینے چاہے، مگر پیچھے دیوار تھی۔ جیل میں ڈالو اس چور کو، اچھے سے خاطر مدارت کرو جب تک سچ نہ اگل دے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شامیر نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے پلوشا نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ میرا یقین کرو، میں چور نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ نکلی گن تھی، میرے دوستوں نے مجھے دی تھی۔ دوست کا نمبر، ایڈریس؟ آئیبرو اچکاتے شامیر نے کہا، مگر وہ ایک بار پھر لاجواب ہوئی تھی۔ اسے کسی کا نمبر نہیں یاد تھا، اسے کسی کا ایڈریس نہیں پتا تھا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم جیسے جھوٹے لوگوں سے۔ ڈالو ان محترمہ کو حوالات میں، صبح تک پانی مت دینا۔ حکم دیتا وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے سے پلوشا کو اندر والے گندے سے سیل میں ڈال دیا گیا۔ اندھیرا بند سیل جہاں اس کا قدم گھٹ رہا تھا، مگر اسے بچانے والا یہاں کوئی نہیں تھا۔ رات گزر چکی تھی، پلوشا کی غیر موجودگی نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ کائنات کہاں ہے پلوشا؟ کائنات کے بابا سلیم صاحب بری طرح گھبرا گئے تھے، کیونکہ بڑے شاہ کراچی آ چکے تھے، ان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ میں رات جب سوئی تھی تو بابا وہ اپنے کمرے میں تھی۔ کائنات کی بات پر انہوں نے اپنا ماتھا مسلا۔ کچھ ہی دیر میں حویلی کے لوگ گھر میں موجود تھے۔ ایک کوہرام تھا جو برپا ہوا تھا۔ پلوشا کی ماں نے رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ پلوشا کے ساری دوستوں سے رابطہ کیا گیا، مگر کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ گھر کی باہر فوٹیج دیکھی گئی تو وہاں سے بس پلوشا گھر سے باہر جاتی نظر آئی، جہاں آرا بیگم نے نخوت سے اپنی نند کو روتے دیکھا۔ اس کی تربیت اچھی کرتی تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ جہاں آرا کا جملہ دیپا بیگم کو چابک کی طرح لگا تھا۔ ناصر شاہ بڑے شاہ کے ساتھ پلوشا کو ڈھونڈنے نکلے تھے۔ اگر پلوشا نہ ملتی تو ان کی عزت مٹی میں مل جاتی، یہ سوچ کر ہی دیپا کا دل کھول رہا تھا۔ آنے والا وقت کیسی قیامت آنے والا تھا، یہ ان لوگوں کی حالت دیکھ کائنات اور جہاں آرا کے دل میں ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ پوری رات اس کی روتے گزری تھی اور اب صبح سے چیخ چیخ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ چلو بی بی اٹھو، ACP صاحب بلا رہے ہیں۔ لیڈی اہلکار سیل میں آتی اسے اٹھانے لگی، مگر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ رات ان دو عورتوں نے اسے مارا تھا، اس کے گال پر انگلیوں کے نشان تھے، کمر دکھ رہی تھی۔ ان عورتوں نے زبردستی اسے گھسیٹ کر سیل سے نکال کر شامیر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ پلوشا کی حالت قابل رحم تھی، وہ کہیں سے بھی شاہ حویلی کی لاڈلی نہیں لگ رہی تھی۔ ان دونوں کے جانے کا کہتے اس نے سر تا پیر پلوشا کو دیکھا، جس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ نمبر 2 اپنے گھر والوں کا، اگر یہاں سے جانا چاہتی ہو۔ مجھے کسی کا نمبر نہیں یاد۔ بمشکل آنسو پیچھے دھکیلے وہ خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنا برا لگتا ہے نا جب آپ سچے ہوں اور کوئی آپ کا یقین نہ کرے۔ اس کے وہاں پر پلوشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ اسے پہچان چکا تھا؟ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ شامیر کھل کر مسکرایا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں پہچانوں گا نہیں؟ میں… وہ اس کا لہجہ لڑکھڑایا۔ تم بالکل نہیں بدلی پلوشا شاہ، تم آج بھی جھوٹی مکار ہو، ایک فریبی لڑکی۔ شامیر کے لفظ کسی چابک کی طرح اس کے جسم پر لگے تھے۔ اس کا سر بساختہ نفی میں ہلا۔ میں نہیں ہوں جھوٹی، نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کا فیصلہ تم نہیں میں کروں گا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہیں اس جیل سے آزادی مل جائے تو تم وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اس کی بات پر پلوشا بری طرح چونکی۔ کیا تم راضی ہو؟
وہ बिना कहे ही उसे राज़ी करना चाहता था। पलवशा का सर बेसाख्ता इस्पात में हिला, जिस पर मुस्कुराहट ने शामिर के होंठों का अहाता किया। पलवशा को उसकी मुस्कुराहट से खौफ महसूस हुआ था। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होने को आई थी। दीपा बेगम पुलिस में जाना चाहती थी, मगर नासिर शाह को अपनी इज्जत का डर था। वो सब लाउंज में बैठे थे जब कायनात भागती नीचे आई। बाबा, पुप्पो, पलवशा आ गई हैं। पलवशा किसी लड़के के साथ आई हैं। कायनात की बात अधूरी रह गई जब पलवशा शामिर के साथ लाउंज में दाखिल हुई। पलवशा मेरी बच्ची, दीपा बेगम भाग कर उससे लिपटी। वो साकित खड़ी थी जबकि बड़े शाह और नासिर शाह उसके पहलू में खड़े शामिर को देखकर पूरी तरह चौंक गए। 9 साल पहले किसी शख्स को गांव से दरबदर किया था, वो यूं उनके सामने आएगा उन्होंने सोचा नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नासिर शाह ने नागवारी से उसे देखा जो मसलसल मुस्कुरा रहा था। मेरी बीवी आप लोगों से एक आखिरी बार मिलना चाहती थी, उसे ही मिलवाने लाया हूँ। शामिर की बात पर सबके सर पे पहाड़ बन के गिरी थी। बीवी? कौन बीवी? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं, यही हकीकत है। आपकी बेटी ने आज ही मुझसे निकाह किया है। ये झूठ है। मेरी बेटी तुम जैसे शख्स के साथ कभी निकाह नहीं कर सकती। आपकी बेटी मुझ जैसा शख्स ही डिजर्व करती है। बद किरदार बेटी का बद किरदार शोहर। अलवंशा, ये क्या बकवास कर रहा है? कह दो ये झूठ है। नासिर शाह ने उसे दोनों बाजुओं से थाम कर अपने सामने किया। यही सच है बाबा। कायनात को नफरत भरी निगाहों से देखते उसने आहिस्ता से जवाब दिया। उसका जवाब पूरा होते ही नासिर शाह का हाथ उठा और पलवशा के चेहरे पर निशान छोड़ गया। और फिर उनका हाथ रुका नहीं था। उन्होंने कुछ पूछने की जहमत भी गवारा नहीं की थी। शामिर खामोश तमाशाई बना उसे पिटते देख रहा था, जैसे एक वक्त में उसने किया था। दफा हो जाओ, मार गई हो तुम हमारे लिए। जिसके बाप के लफ्ज थे जिन्होंने हमेशा मोहब्बत दी, उनसे ये सुनते उसे मार गया था। बड़े शाह खामोश थे, उसकी माँ उसे हिकारत से देख रही थी। चलो बेगम, आज के लिए इतनी पिटाई काफ़ी है। संजीदगी से कहते शामिर ने उसका बाजू थामा और बड़ी जताती नज़र सब पर डालते उसे लिए वहां से निकला था। गाड़ी अपार्टमेंट के सामने रुकी थी। पूरा रास्ता वो किसी बुत की तरह बैठी रही थी और अब शामिर की आवाज़ पर किसी रोबोट की तरह गाड़ी से निकलकर उसके हमरा अपार्टमेंट में दाखिल हुई। खुद को इस घर की मालिकन मत समझना। मेरे लिए तुम इस घर की मुलाजिमा हो, बस वो रहा तुम्हारा कमरा। जाओ और अब सुबह ही अपनी शक्ल दिखाना। उसे कहता वो अपने कमरे में बंद हो गया, जबकि पलवशा ने रोई आंखों से उस कमरे के बंद दरवाजे को देखा। उसे थाने का मंजर याद आया जब वो उसके सामने बैठा अपनी ऑफर रख रहा था। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी आज और इसी वक्त। ये आप क्या? एक मिनट पहले तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे शदीद नफरत करता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझसे ये शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी रात वाली हरकत की फुटेज के साथ तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की समंदर वाली तस्वीरें भी तुम्हारे गांव भेज दूंगा। इज्जत के साथ घर भी जाएगा, फैसला तुम्हारा है। कम से कम चोर का लेबल हट जाए और जेल वाली बात राज रह जाएगी। फैसला तुम्हारा है। नहीं, मैं नहीं तो ठीक है, किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने, उसे मारने के जुर्म में तुम्हारे बाप दादा को जेल करवाना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसकी बात पर प्रवशा ने झटके से सर उठाया, उसे देखा। हर रास्ता बंद था। वो मान गई थी, उसे सबकी इज्जत बचानी थी। सोचों से निकलते उसने अब अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। अब उसे आगे के बारे में सोचना था। सुबह वो गहरी नींद में थी जब अचानक किसी ने पानी से भरा जग उसके ऊपर अंठेल दिया। घबरा कर अपनी जगह से उठते उसने सामने खड़े शामिर को देखा, जो हाथ में जग पकड़े उसे देख रहा था। ये ये क्या बदतमीजी है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पे पानी डालने की? इससे ज़्यादा की हिम्मत कर सकता हूँ मैं। अब तुम कुछ नहीं कर सकती। जितना बुरा करना था तुम कर चुके हो। पूरी रात उसने यही सोचा था कि वो उस शख्स से अब नहीं डरेगी। जब सारी ज़िंदगी नहीं डरी तो अब भी नहीं। आओ, बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं आ गई? हिम्मत बहुत पहले से है, मगर कल तो कोई बहुत बेबस और लाचार था ना। उसकी दिल चलाती मुस्कुराहट पलवशा के कहरबार नजरों से उसे देखा, जो सारता पैर उसे घूर रहा था। बेइख्तियार उसे अपने दुपट्टे से लापरवाह वजूद का ख्याल आया। इससे पहले कि वो अपना दुपट्टा ढूंढती, शामिर ने एक झटके से उसे अपने करीब करते उसके गर्द हसार बांधा। ये ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। ये बदतमीजी नहीं, मेरा हक है। उसके बालों को कान के पीछे समेटता वो उसे देखने लगा, जो कल उसके दिलाए लिबास में मौजूद थी। जब मुझसे इतनी नफरत करते हो तो हक की बात मत करो। हक लेने का असल मज़ा ही नफरत में है। उसकी थोड़ी तो पहुँचता वो उसे मज़ीद अपने करीब कर गया। हाथ मत लगाना तुम, मुझे दूर रहो। वैसे तुम बिल्कुल नहीं बदली पलवशा शाह। आज भी तुम वैसे की वैसे ही झूठी हो। उसकी बात पर पलवशा के आग लगी थी।
किचन में जाओ और मेरा नाश्ता बनाओ। मुलाजिम नहीं आएगा कोई तुम्हारे लिए। उसे खुद से दूर करता वो कमरे से निकल गया। बेबस सी होते पलवशा जल्दी से फ्रेश होकर किचन में आई। जल्दी से उसने अंडे तोड़े। दिल तो किया जहर मिला दे इस खाने में, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। जल्दी से नाश्ता बनाकर टेबल पर सजाया। पहला नवाला लेते ही शामिर ने हैरत से पलवशा को देखा। नाश्ता मज़ेदार बना था। उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें कुछ बनाना आता है। मैं पलवशा शाह हूँ, हर काम में परफेक्ट। शामिर की आंखों में देखते उसने जताया, जिस पर वो गहरा मुस्कुराया। बिल्कुल। इस परफेक्ट काम का तो पहला शिकार ही मैं था, जिसे इल्ज़ाम लगवा कर हवेली से मार मार कर निकलवाया गया था। उसकी बात पर पलवशा के चेहरे का रंग तब्दील हुआ। अगर मैं कहूँ कि वो सब मैंने नहीं किया था, तो क्या तुम मानोगे? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर तुम उस मुस्लिम को सबके सामने ले आओ, तो कुछ हो सकता है। उसकी बात पर पलवशा ने चौंक कर उसे देखा। वो थक गई थी ये बार उठाए उठाए। महक का सच मैं सामने लाऊंगी तो क्या मेरे घर वालों के सामने सच्चा साबित करोगे? वो अतले का बदला चाहती थी। शामिर मुस्कुराया। वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं थी। सुनूंगा तुम्हारी मैं आज रात, फिर फैसला करूंगा तुम्हारा यकीन करना है या नहीं। अपनी जगह से उठ के कहता वो अचानक रुका और फिर आगे बढ़ते तो उसने पलवशा के गाल पे अपना लम्ब छोड़ते आगे बढ़ गया। जबकि कितने ही लम्हे वो साकित खड़ी रह गई। रात शामिर के आते ही पलवशा उसे सारी हकीकत बता दी कि जिस तरह महक ने उसे कहा था कि वो उसे मोबाइल खेलने देगी अगर वो शामिर के साथ वो सब करेगी। उसने बस महक की बात मानी थी। उसे नहीं पता था वो शामिर से अपना कोई बदला ले रही है। उसने सबको बताना चाहा, मगर महक ने हर बार उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। वो उसे धमकाती थी, जिसकी वजह से पलवेशा हवेली से कराची आ गई। वो ऐसी जिंदगी से तंग आ गई थी। महक तलाक के बाद हवेली में रहती थी। शमीर बहुत देर तक उसे सुनता रहा और फिर उठ गया। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा था पलवशा शब समझने से कासिर थी। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक उठकर शमीर का नाश्ता बनाने लगी। जब वो उसे आता दिखाई दिया, इतनी सुबह कहाँ गए थे तुम? उसने हैरत से शामिर से पूछा, जो बिना जवाब दिए उसकी बुक्स और बैग उसके सामने कर गया। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जाकर तैयार हो जाओ ताकि तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूँ। उसकी बात पर पलवशा ने हैरत से उसे देखा। क्या वाकई में यूँ नहीं जा सकती हूँ? मुझे जाहिल बीवी नहीं चाहिए। चलकर जवाब देते वो अंदर बढ़ गया, जबकि पलवशा जल्दी से तैयार हुई। जब तक वो तैयार होकर वापस आए, शामिर जाने के लिए रेडी था। शामिर की जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी जानिब बढ़ाए। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तुम्हारी तनख्वाह है, रख लो। मासी उसकी हथेली में पैसे थमाते हुए रुका नहीं था। फिलोशा ने गुस्से से उसे घूरा। जितना वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, इतना ही ये इंसान उसका दिल चलाता था। यूनी में वो बिना किसी की जानिब देखे अपनी क्लास लेने लगी। कायनात हैरत से उसे देख रही थी और यही हाल उसके दोस्तों का था। क्लास से फारिग होकर वो बाहर की जानिब पढ़ने लगी, जब कायनात अचानक उसके सामने आई। आओ वशा, मुझसे दूर रहो कायनात, वरना यहाँ के सबके सामने मैं तुम्हारा मुंह तोड़ने से बाज नहीं आऊंगी। एक बार मैं साजिश का शिकार हो गई, बार बार नहीं होंगी। वो किसी शेरनी की तरह गुर्राई थी, जिस पर आसपास के लोगों ने उनको देखा। वशा, आई एम सॉरी। शर्मिंदा होना तो चलो, घर में सबको क्षमा करो और बताओ उन्हें, अगर नहीं कर सकती ये सब तो कैसी जानवर दोस्त की मुझे ज़रूरत नहीं। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा ख़ानदान। उसके लफ्ज़ों पर कायनात का चेहरा सुर्ख हुआ। सुन लिया मेरी बीवी ने क्या कहा है? अब अगर इज्जत प्यारी है तो चले जाओ अब। अकब से आती शामिर की आवाज़ पर वो दोनों चौंकीं। शामिर ने मुस्कुराकर पलवशा को देखा। वो उसे देख कर मुस्कुरा रहा था। पलवशा को खतरे की बू आने लगी। वैसे हो तो बहादुर, वो तारीफ कर रहा था। पलवशा ने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। फिर तुम बच के रहो। तुम्हारी इस लेडी पुलिस ने जो मुझे मारा था ना, मैं भूली नहीं हूँ। उसे जताते वो आगे बढ़ गई, जबकि वो मुस्कुराता उसके पीछे चल पड़ा। उसे यहाँ किसी से मिलना था, इसलिए पलवशा को नज़रअंदाज किए वो अहमद के पास चला गया, जो उसका गहरा दोस्त था। खाना क्यों नहीं बना अभी तक? वो अपना काम कर रही थी, जब शामिर की तेज़ आवाज़ पर वो काम छोड़े तेज़ी से बाहर आई। जो गुस्से से लाल चेहरा लिए उसके सामने खड़ा था। पिछले एक हफ्ते से वो अजीब हो रहा था। हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, वो उससे बदला ले रहा था। पलवशा जानती थी वो इस घर में एक मुलाजिमा की हैसियत से रह रही थी। बन गया है, इसमें चीखने की क्या ज़रूरत है? नागवारी से कहती वो किचन की जाने पड़ी थी, जब अचानक उसका हाथ शामिर की कैद में आया। ये क्या बदतमीज़ी है? हाथ छोड़ो मेरा। आइंदा मुझसे बदतमीज़ी से बात मत करना।
तुम अपना ये जानवर जैसा रवैया ठीक करो, मेरे साथ जानवर जैसा सलूक किया अभी किया ही कहाँ है, जिस दिन करूँगा उस दिन पता चलेगा। उसे दूर धकेलते वो साइड से निकला, जबकि बलवशा का दिल किया उसे कुछ उठाकर दे मारे। उसका धूप छाँव जैसा रवैया उसकी समझ से बाहर था। उदास होने की ज़रूरत नहीं है वर्षा। उस शख्स ने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की थी तो बेहतर है इस इंसान के नरम रवैये से कोई उम्मीद ना रखो। खुद को कहते वो अंदर आ गई, मगर दिल कहीं नहीं लग रहा था। शमीर जा चुका था, मगर वो यूनी नहीं गई थी। उस इंसान की मेहरबानी थी जो उसे सेमेस्टर कंप्लीट करने दिया था। अब उसका यूनी जाना बेकार था। वैसे भी वो कायनात की और बाकी सब की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में एक महक पर भरोसा किया था और कायनात पर। दोनों ने उसका भरोसा बुरी तरह तोड़ा था। उसने सोच लिया था वो किसी को अपना नहीं समझेगी। उसके घर वालों ने भी उस पर यकीन नहीं किया था। एक बार भी उन्होंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं करवाई। वो आज हद से ज़्यादा एहसास हो रही थी। मेरी कोई गलती नहीं है, वो सब महक ने किया था और अब भी मैं भी कसूर हूँ। मैं अब कोई सज़ा नहीं झेलूँगी। नहीं रहना मुझे यहाँ। खुद से फैसला करते वो अलमारी से चादर लिए घर से बाहर निकल गई। कहाँ जाना था वो खुद नहीं जानती थी, मगर वो खुद गर्ज और नफ़रत भरी दुनिया से दूर जाना चाहती थी। क्या सोच रहा है? अहमद की आवाज़ पर सोचों में गुम शामिल चौंका। खुश नहीं, जो कहा था वो किया। हाँ कर दिया है, ऐसा हो सकता है तू कुछ बोले मैं ना करूँ। उसके सामने बैठते अहमद ने एक फाइल उसकी जानिब बढ़ाई। वो लड़की सच कह रही है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, वो झूठी नहीं है। ये सब करके उसे फंसाया गया है और उसके पीछे शायद उसकी कज़न है जो बचपन से उससे हसद का शिकार थी। सिर्फ पलवशा के ख़ानदान में बदनामी हो जाए, उसका नाम ख़राब हो, इसलिए उसकी मामू की बेटी के दोस्त के साथ मिलकर वो सब तमाशा किया था। अहमद की बात पर वो सर हिला गया। उसके तेरे साथ जो किया उसकी सज़ा उसे मिल गई है, अब माफ़ कर दे उसे। अहमद की बात पर वो खामोश निगाहों से उसे देखने लगा। 9 साल पहले वो छुट्टियों में गांव अपने दादा के पास गया था जो उसके वाहिद सहारा थे। उनके कहने पर वो हवेली पलवशा को ट्यूशन पढ़ाने जाता था जब महक ने एक दिन अचानक उससे इजहार मोहब्बत कर दिया। शामिर ने उसी वक्त इनकार कर दिया और फिर अगले दिन उसके साथ वो सब हुआ जो वो सोचना भी नहीं चाहता था। वो गाँव छोड़ आया, उसके पीछे उसके दादा गुज़र गए, मगर वो वापस नहीं गया। वो सबसे नफ़रत करता था। उसने खुद को सँभाला, तालीम हासिल की, आगे बढ़ा, मगर दिल में पलती नफ़रत हर बार उस पर हावी हो जाती थी। वो पलवशा को हर लम्हा ज़लील करना चाहता था, मगर दिल अब उससे बेईमानी करने लगा था। वो उस वक़्त 11 साल की थी, तो 11 साल की बच्ची से समझदारी की तवक्को मत कर और देख जो तेरे साथ हुआ वही उसके साथ हुआ। तो माफ़ कर और आगे बढ़। जा रहा हूँ मैं। बिना उसकी मज़ीद सुने वो वहाँ से निकल गया, मगर घर पहुँचकर उसे धचका लगा था। पलवशा कहीं नहीं थी, उसका सामान मौजूद था, मगर वो कहीं नहीं थी। शामिर ने पूरा घर छान मारा, मगर वो होती तो उसे मिलती। इससे पहले वो उसे ढूँढने निकलता, मोबाइल पर आने वाली अनजान कॉल ने उसे रोका। उसने कॉल रिसीव की, मगर दूसरी जानिब से उसे जो सुनने को मिला, वो उसके पैरों से जान निकाल गया। पलवशा का एक्सीडेंट हुआ था। वो अस्पताल में थी। खबर मिलते ही वो रश ड्राइव करता अस्पताल पहुंचा। उसका दिल बाहर आने को था, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। ये ख्याल ही मारे डाल रहा था कि वो लड़की तकलीफ में है। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते वो ऊपरी फ्लोर पे आया, जब सामने बैठी पलवशा को देख उसकी सांस सीने में अटकी। हाथ पैर पे पट्टी बांधे वो निढाल से बैठी थी। शामिर को देख उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगीं, चेहरे पे खौफ छा गया। ठीक हो तुम? शामिर के नरम लहजे पर पलवशा ने चौंक के उसे देखा। हम्म। अस्पताल में सर हिलाते उसने सर झुका लिया। शामिर डॉक्टर के पास चला गया। वापस आया तो हाथ में कुछ पेपर्स थे। वो पेपर्स पलवशा को थाम आते वो अचानक ही उसे बाहों में उठा गया। ये क्या? मैं फ़िलहाल ठीक नहीं हूँ, तुम खामोश रहो। सख्ती से कहता वो उसे लिए अपार्टमेंट वापस आया था। वर्षा के कमरे में जाने के बजाय वो उसे लिए अपने कमरे में आते उसे अपने बेड पे बिठा गया। आराम करो, मैं आता हूँ। उसे कहता वो मुड़ा था, मगर उसका हाथ वर्षा के नाजुक हाथ की गिरफ्त में आया। प्लीज़ गुस्सा मत करना, मैं बस थक गई हूँ नफ़रत बर्दाश्त करते करते। नम आंखों के साथ वो इल्तिजा कर रही थी। शामिर ने उसे देखा और फिर आहिस्ता से अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकालती कमरे से बाहर निकल गया। पलवशा का दिल डर रहा था, जो उसने किया था वो काबिल माफ़ी नहीं था, मगर वो इस तन्हाई से तंग आ गई थी। पिछले 3 महीने से वो उस घर में थी, मगर शामिर से उसकी बात बस खाने के वक्त होती। वो हफ्तों घर नहीं आता था, उसका रवैया धूप छाँव जैसा होता।
وہ بھی شاید خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ ایک پل اچھا ہوتا تو اگلے پل غصہ۔ وہ مارتا نہیں تھا، بس وہ لفظوں سے اسے یاد دلاتا تھا کہ وہ اس کی دشمن ہے۔ اسے سوچوں سے شامیر کی آواز نے نکالا۔ چونک کر اس نے شامیر کو دیکھا جو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے بس چند خراشیں ہیں، 1 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے خود کو مریض نہ سمجھا جائے۔ اس کے پاس بیٹھتے وہ نمالہ بنا کر اس کی جانب کر گیا۔ پلوشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بے فکر رہو، زہر نہیں ہے کھانے میں۔ ایک ہاتھ سے زبردستی اس کا منہ کھولتا ہوا نوالہ اس کے منہ میں ڈال گیا۔ میرے ہاتھ ہیں، میں کھا سکتی ہوں۔ ہاں، مگر میرے ہاتھ سے کھانے میں بھی حرج نہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود اسے کھانا کھلاتے وہ اسے میڈیسن دیتا اٹھ گیا۔ ریسٹ کرو، نرمی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی پلوشا نے اپنا سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکایا۔ اس شخص کا اچھا ہونا اس کے دل کے لیے اچھا نہیں تھا۔ وہ اس کے ساتھ غلط کر چکی تھی اور وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ محبت دور کی بات تھی، مگر وہ اس کے کردار کو صاف کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ وہ اصل مجرم کو سامنے لانا چاہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب وہ چپ نہیں رہے گی۔ سونے کو کہا تھا، سوچنے کو نہیں۔ شامیر کی آواز پر اس نے چونک کے اسے دیکھا جو بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ رہا تھا۔ تم تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سو رہا ہوں۔ یہاں کیوں؟ یہ میرا کمرہ ہے، میری مرضی میں کہیں بھی سوؤں۔ کہتے ساتھ وہ ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کرتا لیٹ گیا۔ جبکہ اس کی موجودگی میں پلوشا بے چین سی ہوتی سائڈ سے کھسکنے لگی، مگر اس کا ہاتھ تھام اپنے قریب کرتا شامیر اس کا سر اپنے سینے پہ رکھتے اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ یہ کیا دیکھو نفرت کرو مگر کتنا بولتی ہو، چپ تو ہو جایا کرو۔ کبھی دیکھو میں یہ سب نہیں، تم مجھ سے نفرت۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی شامیر اسے اپنے طریقے سے چپ کروا گیا۔ پلوشا کی آنکھیں مارے حیرت کی پھیلی۔ نفرت میں محبت بھرے پل نہیں آتے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ بنا اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے خود میں گم کرتا چلا گیا۔ اگلی صبح روشن چمکدار تھی۔ گزری رات اپنے ساتھ ساری سیاہی سمیٹ لے گئی تھی۔ پلوشا نے اپنے ساتھ بیٹھے شامیر کو دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو جو شامیر کی مضبوط گرفت میں قید تھا۔ مجھے معاف کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کے سوال پر شامیر نے مڑ کر اسے دیکھا۔ میں ماضی میں رہ کر تھک گیا ہوں، لیکن اس نفرت کا کیا جو ہمارے درمیان ہے؟ کل رات وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی ناک سے وہ اپنی ناک مس کرتا ہولے سے مسکرایا۔ میں واپس گاؤں جانا چاہتی ہوں شامیر، ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ وہ چیز جہاں سے شروع ہوئی تھی میں وہیں جا کر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں پلوشا۔ فائدہ نہیں تو نقصان بھی کوئی نہیں۔ میں یہ بوجھ لاتے دکھ گئی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا۔ میں اصل مجرم کو سب کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ میں وجہ بنی تھی ہر چیز کی۔ پلیز میں ہمارا رشتہ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ یہ رشتہ نفرت کی بنیاد پر جڑا تھا۔ اس کی بات پر شامیر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پلیز میری ایک بات مان لیں۔ ٹھیک ہے تم پیکنگ کر لو، ہم شام میں واپس جا رہے ہیں۔ اس کی بات پر اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ فائنلی وہ کچھ ٹھیک کرنے جا رہی تھی۔ حویلی میں موجود سبھی لوگ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی پلوشا اور شامیر کو دیکھ رہے تھے۔ پلوشا واپس آ جائے گی کسی نے نہیں سوچا تھا۔ کیوں آئی ہو واپس؟ ناصر شاہ کی غصے بھری آواز پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ یہ اس کا وقت تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے دادا کو دیکھا جو خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جانتی ہوں میری یہاں موجودگی سبھی کو بہت بری لگ رہی ہوگی، مگر مجھے تو آنا ہی تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میری حویلی ہے، کوئی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ لیکن آج میرے یہاں آنے کا مقصد بہت اہم ہے۔ اگر آج بھی میں نہیں بولی تو میں شاید ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میرے ساتھ کھڑا یہ شخص، جانتی ہوں سب کے لیے کہوں میں مجرم ہے، قصوروار ہے، جس نے ایک 11 سال کی بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے ہر چیز دیکھی، ہر چیز سوچی، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ ایک سازش ہو سکتی ہے، اور اس سازش کرنے والا اسی گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ناصر شاہ نے الجھ کر اسے دیکھا جبکہ مہک کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے بابا کہ 9 سال پہلے جس دن شامیر کو اس حویلی سے نکالا گیا وہ سراسر ایک سازش تھی، مہک شاہ کی سازش۔ مہک شاہ نے خود کو ٹھکرائے جانے کا بدلہ شامیر سے اس طرح لیا۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم گیم کھیلیں۔ انہوں نے میرے کپڑے پھاڑے اور کہا کہ مجھے پسند جا کر سیکھنا ہے اور شامیر کا نیم لینا ہے۔ مجھے گیم کھیلنے دیں گی موبائل میں، اور میں اس لالچ میں بھی کاش اس لالچ میں نہ آتی تو حالات کچھ اور آتے۔ یہ بات سب کو بتانا چاہتی تھی، مگر مہک نے مجھے ایسا کبھی کرنے نہیں دیا۔ ہر بار اس نے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے روک دیا، مگر اب میں چپ نہیں رہوں گی کیونکہ میں جان گئی ہوں چپ رہنے والا سچا بھی ہو تو جھوٹا ہی کہلاتا ہے۔
मैं सच बोल कर झूठी कहलाई जाना पसंद करूँगी, लेकिन चुप रहकर नहीं। उसके बाद दमसादे सब सुन रहे थे। झूठ झूठ बोल रही है ये, बकवास कर रही है ये। तुम इतना गिर जाओगी मैंने सोचा तो नहीं। तो तुम अपनी बड़ी बहन पे इल्ज़ाम लगा रही हो। और मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं एक बुरी तरह बौखलाते आगे उसे मारने को बढ़ी थी, मगर शामिर ने आगे आकर उसे बचाया। खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ भी लगाया तो मैं ये हाथ तोड़ दूंगा। उस टाइम मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था अपने लिए, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। समझ आई तुम्हें? महक को पीछे दिखलते वो गुराया। और एक बात और, आप सबको बताना चाहता हूँ कि पलवशा ने मेरे साथ भागकर शादी नहीं की थी, बल्कि महक ने कायनात के साथ मिलकर पलवशा को फंसाया था। उसे पूरी रात वो जेल में मेरे सामने थी, चोरी के इल्ज़ाम में मार खा रही थी, और मैं नफ़रत में अंधा होकर उसे पिटने दे रहा था। लेकिन अब वो नफ़रत की पट्टी हट चुकी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने ये शादी बदला लेने के लिए की थी, लेकिन मेरी तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं एक लड़की से बदला लूँ। वो मेरी बीवी है, थी और रहेगी, और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। इसलिए मैं किसी को इजाज़त नहीं दूँगा उसकी बेइज़्ज़ती करने की। उसकी बात पर फिरोज़ शाह ने नम आँखों से उसे देखा। वहीं नासिर शाह ने शर्मिंदगी से अपनी इकलौती बेटी को देखा। वो आगे बढ़ के उसके सामने हाथ जोड़ गए, जिन्हें पलवश शाह ने फ़ौरन थाम कर खोल दिया। यहाँ आने का मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि आप मुझसे यूँ माफ़ी माँगें। मेरा सर इतना बड़ा नहीं है बाप की कि मैं माफ़ कर सकूँ अपने बाप को। होकर यकीन नहीं किया तो कोई मुझ पर यकीन करे या ना करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए था। अपनी तरबियत पे लाख ज़िद्दी सही, मगर बदकिरदार कभी नहीं रही। बाबा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मेरे शोहर की इज़्ज़त उसे वापस मिल सके। इस गाँव में जो उसको मुकाम मिलना चाहिए था, वो उसे वापस मिल सके। अगर आप इतना कर देंगी तो समझ लीजिए आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी बात पर उन्होंने सर हिलाया, और फिर अगले ही लम्हे वो शामिर को लिए गाँव के बीच खड़े थे। वो उससे माफ़ी माँगना चाहते थे, मगर शामिर उन्हें रोक गया। उन्होंने गाँव वालों के सामने उसका बात का इकरार किया कि माज़ी में जो हुआ वो गलती थी, शामिर का किरदार साफ़ है। उसे उसकी इज़्ज़त वापस मिल गई थी। वो बलवत शाह को लिए अपने घर आ गया। उसका घर जहाँ वो रहा करता था, सब वापस मिल गया था। माज़ी की कुछ यादें बाकी रह गई थीं, मगर वो खुश था, क्योंकि अब एक नई शुरुआत होनी थी।